صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں بازار کے اندر، خرید و فروخت کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے بازار کے اندر آئے، چوک میں کھڑے ہو گئے. لوگوں کو آواز دی، لوگوں آؤ میری بات سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ واضح دے رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب کثیر تعداد کے اندر مجمع لگ گیا، آپ نے کہا سنو میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں بتاؤ ابو ہریرہ کیا بات کرنا چاہتے ہو، کس لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہو؟ فرمایا میں لوگوں کو اس لیے جمع کر رہا ہوں، تم یہاں پر بازار کی رنگینیوں میں گم ہو، خرید و فروخت کے اندر مگن ہو، وہاں مسجد نبوی کے اندر نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تم یہاں پر خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، مسجد نبوی شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تمام کے تمام صحابہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھے کہ ہم بھی دیکھیں کہ رسول اللہ کی وراثت کیا ہے. آقا علیہ السلام کون سی میراث چھوڑ کر گئے ہیں؟ آج جو آقا علیہ السلام کی وراثت پر نئے نئے فتنے برپا کر رہے ہیں، ان کو بھی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ نے جب آواز دی، تمام صحابہ مسجد کی طرف بڑھے. جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ چند لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب پلٹ کر دیکھنے لگے. ابو ہریرہ کہاں پر نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ یہاں پر کہیں کوئی دولت نظر نہیں آ رہی، کوئی خزانہ نظر نہیں آ رہا، کوئی جو وہ مال نظر نہیں آ رہا. سامنے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو نبی کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو. آپ نے ہم سے کیا جھوٹ بولا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو یاد دلایا. یہ نہیں کہ صحابہ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے رستہ اختیار کیا. آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیارے صحابہ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا کہ انبیاء کی میراث دنیا کی دولت نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی میراث اللہ کا دین ہوا کرتا ہے. انبیاء کی میراث اللہ کا دین ہے، علم ہے. اگر تم نبی کی وراثت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی کی میراث کو پانا چاہتے ہو، تو اے صحابہ آؤ، یہ جو اس وقت مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے طالب علم بن جاؤ. جو طالب علم بن جاتا ہے، اللہ اس کو نبی کی میراث عطا کر دیتا ہے، وہ نبی کی وراثت کا حقدار بن جاتا ہے. تو جو دین کا طالب علم ہے، کیا یہ ہلکا ہے؟ یا آج جو دین کا طالب علم جامعہ کو چھوڑنے کی باتیں کرے، علم سے پیچھے ہٹنے کی باتیں کرے، عالم دین بننے سے انکار کرے، یا جس کے والدین کہیں کہ نہیں نہیں میں اپنے بیٹے کو مولوی نہیں بنانا چاہتا، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے. تمہاری دولت دنیا سے جاؤ گے ختم ہو جائے گی، تمہاری سانسیں ختم ہوگی، تمہاری وراثت تقسیم کر دی جائے گی. اگر تو تم نے حلال کمایا ہوا تو تمہارے لیے جنت کا رستہ بن جائے گا. اگر وہ تمہارے کمانے کے بعد بھی غلط جگہ پر استعمال ہوا، اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور اگر تم نے اپنے جیتے جی وہ مال غلط جگہ پر استعمال کیا، اس کا بھی حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، تم نے پیچھے عالم دین بیٹا چھوڑا ہو، قاری قرآن بیٹا چھوڑا ہو، حافظ قرآن بیٹا چھوڑا ہو، اور وہ دن رات اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، پیارے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا ہو، پھر قبر تمہاری ہوگی، رحمت خالق کائنات نازل فرمائے گا. پھر تمہیں وہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر بنی اسرائیل کا ایک بچہ بسم اللہ پڑھے تو خالق کائنات اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے. تو تم تو پھر امام الانبیاء کے متی ہو، تم تو پھر بھی امام الانبیاء کے غلام ہو. اگر تم پیارے محبوب کے غلام ہو کر اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، تو پھر خالق کائنات نے تمہارے لیے بھی جنت کی بشارتیں عطا فرما دی ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو سکول تو پڑھاتے ہیں لیکن ان کو دین نہیں پڑھاتے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک مہمان ہے ڈسکا سے، کچھ بچے اس موقع کے گواہ بھی ہیں. ایک بچہ غالباً 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوگا، وہ وضو کر رہا تھا. تو جو دوست مجھے ملنے کے لیے آئے انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا بتاؤ وضو کے فرض کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا. کتنے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں پتا. وہ بیسیکلی جانتے نہیں ہے وضو کے فرض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. اب جہاں پر ہماری حالت یہ ہو
وہاں پر کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم کتنا ہے، ہم کتنا جانتے ہیں، ہم کتنے بڑے مفتی ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے؟ ہمارے پاس تو علم کی رتی بھی موجود نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے دین کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے پاک کلام کا پڑھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے بھی ہدایت پائی ہے یا قرآن پڑھ کے پائی ہے یا پیارے مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے پائی ہے، اس سے جو بھی ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو حضرات محترم، اس لیے خود بھی علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر کے آئیں۔